حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں انہیں خبر درود ان پر تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں بروز شفاعت کریں کہ چن کے بروز حشر شفاعت کریں کہ چن کے ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں بروز حشر شفاعت کریں گے وہ لیکن اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں میں اس یقین سے نکلا ہوں حاضری کے لیے کہ میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں کہاں ہے شیخ اللہ حضور جانتے حضور رومی کشمیر حرف کھڑی دے چند اشعار تیری اجازت حضور رومی کشمیر حرف کھڑی
बेरे बेरी नू लग दे लखां बेरे लखां बेरे बेरी नू लग दे अते कुछ टह जांदे कच्चे ओ जेड़े पकदे नाल मुहम्मद उस योखा दे वटे जेड़े पकदे नाल मुहम्मद उस योखा दे वटे जिन्ना हल सवेले जूते ओ जिन्ना हल सवेले जूते ओ हाली ने पक्के तू ही जाग मुहम्मद बचा ओ मत पिंड तमाशा तके तू ही जाग मुहम्मद बचा मत पिंड तमाशा तके जो किसे दा ओ आशिक होवे ते ओथे दी गल करदा ओ सौ मकर बहाने करके उस दे मरे ने मरदा ते अमलां वाले लंग लंग जांदे ओ अमलां वाले लंग लंग जांदे अते गाफल वो ते खांदे पर ओ नी डुबदे मुहम्मद बख्शा ओए कामल पीर जिना दे ते पीर मेरा ए ओ दमड़ियां वाला कलंदर अब मुश्किल विच ओए मदद करेंदा ओ दूई जहानी अंदर टाइम काफी हो गया है आखिरी शेर मियां साहब दा ते दुआइया फरमाते ने कि सदा बहार देवी इस बागे सदा बहार देवी इस बागे ते कदे खिजाना आवे होवन फैज हजारा ताई
نہیں ہر بھکا پلکاوے او آجا نور کا شمع دل مشکات تن سینہ زجا جا نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. لا تاخیر خطاب کے لیے دعوت سخن کے لیے حضرت علامہ پیر سید محمد اشرف صاحب کی خدمت میں مؤدبانہ عرض ہے. رسالت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکاملین الراشدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله سبحانه وتعالى في شأن حبيبه المصطفى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. چھوٹے ہوتے ہوئے ابھی بھی چھوٹے ہی ہیں لیکن ایک عمر میں چھوٹا پن ہوتا ہے. دارالعلوم جامعہ نعیمیہ لاہور میں پڑھا کرتا تھا. ویسے انسان ساری زندگی طالب علم رہتا ہے. وہ شخص انتہائی جاہل ہے جو یہ دعویٰ کر دے کہ میں عالم بن گیا ہوں اور اب مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ ساری زندگی انسان سیکھتا ہے، پڑھتا ہے، طالب علم ہی رہتا ہے. لیکن اس عمر میں جس کی میں تھوڑی سی عرض کرنے لگا ہوں، پڑھتے ہوئے ایسے استاد صاحب بیٹھے ہوتے اور سائڈوں پہ ایک طریقہ ہے مدارس میں، وہ دائرے میں طلباء بیٹھتے. پھر وہاں پڑھانے کا بھی موقع ملا کوئی 10-12 سال الحمدللہ، تو وہ بھی منظر سامنے ہے. لیکن میں یہ بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ ہم بچے پڑھتے ہوئے ایک دوسرے سے ضد کیا کرتے. کوئی کہتا کہ آج استاد صاحب کے سامنے میں نے بیٹھنا ہے، دوسرے کہتے نہیں جی میں نے بیٹھنا ہے. پھر استاد صاحب نے اس کا حل یہ نکالا کہ باریاں مقرر کر دیں کہ سائڈوں پہ بھی بیٹھتے ہیں، سامنے بھی بیٹھتے ہیں، تو فلاں دن فلاں سامنے بیٹھے گا، سامنے بیٹھیں گے. یہ سامنے بیٹھنے کا ایک فائدہ ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا. وہ میں نے آپ کے اس بیٹھنے کے انداز سے جو مجھے ذہن میں آ رہی تھی بات، میں یہ تو نہیں آزمائش میں ڈالوں گا، نہ تکلیف دوں گا کہ آجو میرے سامنے سارے بیٹھ جاؤ، پتہ نہیں کوئی ماننے کے نہ مانے، یہ بھی پریشانی رہتی ہے. لیکن اگر کوئی بیٹھنا چاہیں تو یہ سامنے بیٹھنے کے بڑے فائدے ہوتے ہیں. آپ کی مرضی ہے، آنا چاہیں تو بسم اللہ، نہیں تو جیسے بیٹھیں آسانی کی. اس سامنے بیٹھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، علم تو ہے، کتابوں میں ہے، بیان کرنے والوں کے بیان میں ہے. آپ کوئی لفظ، آج زمانہ ایسا آ گیا کہ نیٹ پہ داخل کریں تو بے حساب معلومات سامنے آ جاتی ہیں. لیکن کمی کیا ہو گئی ہے کہ وہ ذوق، وہ شوق
علم کا وہ نور دلوں میں نہیں اتر رہا، جبکہ علم بہت، اب انفارمیشن کی کمی نہیں ہے، کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کسی چیز کا پتہ نہیں یا اس تک پہنچنے کا میرے پاس ذریعہ نہیں تھا، نہ پہنچے تو اس کی اپنی مرضی ہے، وگرنہ کمی کوئی نہیں رہی، لیکن وہ علم کا نور دلوں میں کیوں نہیں اتر رہا؟ وہ دراصل وجہ ہی یہ بنی ہے کہ وہ جو فیض نظر تھا نا، جو صحبت کا فیض تھا، اور سیکھنے والے لوگوں کے لیے سکھانے والوں کے سامنے بیٹھ کر جو نظر کا اثر پڑتا تھا، اس سے محرومی ہو گئی، اس وجہ سے وہ علم کا نور دلوں میں نہیں اتر رہا۔ تو آپ جب بھی، یہ تو مجلس ایسی ہی ہے الحمدللہ کہ اس کے چاروں طرف بلکہ ہر طرف نور ہی نور برس رہا ہے، لیکن کسی علم والے کے سامنے کبھی ضرورت پڑے بیٹھنے کی، موقع مل جائے تو کوشش کریں اس کے سامنے بیٹھو، تاکہ اس کی نظر کا فیض ملے، نظر کا فیض ملے۔ وہ اقبال کا ایک شعر ہے بڑا مشہور کہ ایک بڑے پیغمبر نبی گزرے، ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ، لیکن اب یہ بات ادھر چل پڑی ہے تو پھر تھوڑا سا ادھر چل پڑتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کے خلیل، جن کو بڑھاپے کی عمر میں ایک فرزند ملے، وہ بھی اللہ کے نبی سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ یہ آسان کام نہیں ہے کہ بوڑھا باپ اور جوان بیٹے کو لٹا کر اللہ کے حکم سے چھری گلے پہ رکھ دے۔ یہ کہنا بیان کرنا شاید آسان ہو، یہ کرنا بہت مشکل ہے کہ اللہ کا امر ہو اور بندہ کر گزرے۔ یہ میرے آپ کے بس کی بات ہی نہیں ہے، یہ انبیاء کے اس عروج اور کمال کا اظہار ہے کہ جن کے دلوں میں دنیا کی نہ محبت آڑے آتی ہے، نہ کوئی خواہش رکاوٹ بنتی ہے، وہ اللہ کے اتنے فرما بردار ہوتے ہیں، لیکن ان کی اس کیفیت کو ڈاکٹر اقبال نے جس انداز سے بیان کیا ہے کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی۔ مکتب مدرسے کو کہتے ہیں، اسکول کو کہتے ہیں۔ تو یہ جو منظر بن گیا کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام سر جھکا کر کھڑے ہو گئے اور عرض کیا کہ ابا جان، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو کر گزریے، مجھے آپ دیکھیں گے میں کتنا صبر کرتا ہوں، میں صبر کرنے والا ہوں۔ اس صبر کی کیفیت کا وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کہ ایسے بیٹے ہوتے ہیں اور ایسے باپ ہوتے ہیں۔ یہ کسی کتاب سے سیکھا یا خلیل اللہ کی نظر سے یہ کام بنا تھا؟ تو یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نظر کا کمال تھا، جس نے بیٹے کو اس قابل بنا دیا کہ وہ جان دینے پہ تیار ہے، لیکن اپنے باپ کی نافرمانی نہیں اور اللہ کے حکم سے سرتابی نہیں ہے۔ یہ حاضرین محترم، نظر کا فیض، نظر کے فیض سے جو ایمان ملتا ہے نا جی، یہ بات قرآن حکیم میں ہے۔ بڑے بڑے انبیاء کرام کی امتوں میں ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جن کو بھی نظر سے ایمان ملا ہے، نظر سے فیضان ملا ہے، وہ پھر دنیا کے کسی مقام پر ڈولے نہیں۔ دلیلوں والے گھبرا گئے، جنہوں نے کتابوں سے سیکھ کے لیا وہ پریشان ہو گئے، مشکل آئی تو کوئی قائم رہ سکا نہ کوئی نہ رہ سکا، لیکن جن کو نظر سے فیض ملا تھا، نظر سے ایمان ملا تھا، وہ سالوں کے فاصلے سیکنڈوں میں طے کر، سالوں کے فاصلے جو ریاضت عبادت نہیں پہنچا سکتی تھی وہ منٹوں سیکنڈوں میں طے کر گئے۔ اس کے بھی وہ شاید بڑے باکمال لوگ ہوتے ہیں، لمبی لمبی تقریریں وہ بیان نہیں کرتی، جو شعر میں لوگ چند لفظوں کے اندر کیفیتیں بیان کر دیتے ہیں کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا، کہ کسی ولی کامل، کسی مرد کامل کی صحبت میں چند لمحے بیٹھ جائیں اور اگر وہ فیض نظر حاصل ہو جائے تو 100 سالہ طاعت بے ریا بھی وہاں نہیں پہنچا سکتی جہاں مرد کامل کی نظر پہنچا دیتی ہے۔ لمحوں میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آنے والے جادوگروں کی بات میں شروع نہیں کرتا، صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ یہ کبھی قبلہ قاری صاحب کی صحبت میں بیٹھ کے پوچھنا کہ ان جادوگروں نے کہاں سے ایمان حاصل کیا تھا
کہ لمحوں میں اس مقام پر پہنچ گئے. موسیٰ علیہ السلام کی نظر پڑی, لمحوں میں اس مقام پر پہنچ گئے کہ پھر وہ اس حد تک تیار تھے کہ فرعون نے کہا کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا. انہوں نے کہا کاٹ دو, کاٹنا ہے, ہم پر تو جو حق کھل گیا ہے ہم اس سے واپس نہیں آتے. یہ ہے وہ نظر کے کمال, فیضان نظر جس کی جستجو میں انسان کو رہنا چاہیے. ہم آج اس گھمنڈ میں آ گئے ہیں یا غفلت میں آ گئے ہیں کہ وہ مسئلہ ہی سیکھنا ہے نا, ٹیلی فون کر کے قاری صاحب سے پوچھیں گے جی مجھے یہ بات بتا دیں, وہ بتا دیں گے, نہ بتائیں گے تو ان سے پوچھیں گے کیوں نہیں بتایا. یہ بھی ہے نا جی مسئلہ. اگر انہوں نے فون نہ اٹھایا تو پھر بھی پوچھیں گے کہ میں نے فون کیا تھا تو اٹھایا کیوں نہیں, اور اگر مسئلہ نہ بتایا تو پھر بھی پتہ کریں گے جی کیوں نہیں بتایا. یا نیٹ سے دیکھ لیں گے, تقریریں بہت ہیں نیٹ پہ, یا اور بہت سے سورسز ہیں. لیکن یہ بڑی محرومی ہو گئی ہے. یہ صحبتوں کے فیض, مجلس میں بیٹھ کے جو کچھ حاصل ہوتا ہے یہ کہیں سے نہیں ملے گا, کسی اللہ کے بندے کی صحبت میں. یہ بھی جو مجلس سجی ہے نا جی, یہ بھی ایک صحبت ہے. آپ اولیاء کاملین کے یا علماء کی کتابوں میں جو باتیں لکھی ہیں کہ جس جگہ امام ابن جوزی نے رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ لکھا, اور بہت سے علماء نے لکھا ہے. شفا شریف میں یہ بات ہے قاضی اعجاز مالکی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی مجلس سجے تو اس میں آنے والے اور بیٹھنے والے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم اس زمانے میں تو نہیں پہنچ سکتے. اس زمانے میں اگرچہ زمانہ یہ بھی حضور کا ہی ہے, یہ حضرات نعت شریف پڑھا کرتے ہیں کہ سارے زمانے حضور کے ہیں, زمانہ یہ بھی حضور کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے والا بھی انہی کا تھا, جب دنیا میں تشریف لانے سے پہلے والا بھی انہی کا تھا, آج بھی انہی کا ہے. لیکن اس زمانے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف فرما تھے اور صحابہ سامنے بیٹھا کرتے, اس مجلس کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی, کیا منظر ہوتا ہوگا. آج ایمانی طور پر, وجدانی طور پر, روحانی طور پر یہ حضرات با کمال لوگ لکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی مجلس سجے کسی جگہ پہ تو اس خیال سے اور اس سوچ کے ساتھ بیٹھو کہ ہم ایسے بیٹھے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے. جب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں تو جو ادب اس مجلس کا ہو سکتا تھا, اس مجلس کو اپنی طاقت کے مطابق با ادب بٹھا کر, با ادب بنا کر اس مجلس میں بیٹھ کر یہ تصور کریں کہ سرکار کے روحانی فیوز و برکات اس مجلس پہ برس رہے ہیں. یہ صحبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب انسان اس مجلس میں بیٹھے جس کی نسبت ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. آپ خوش نصیب ہیں. قاری صاحب قبلہ اپنے ذوق کے مطابق اپنے احباب کے بارے میں اظہار فرما رہے تھے کہ لوگ پہنچے نہیں ہیں, لیکن ان مجلسوں میں ہر کوئی تھوڑا پہنچتا ہے, کوئی نہیں آ سکتا. وہ مدینہ منورہ جانے والے لوگ عمرہ شریف کے لیے, حج کے لیے جاتے ہیں تو ساتھ بڑے فخر سے, شکر سے یہ کلمات بولتے ہیں. وہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں کہ مدینہ منورہ کو بندہ اپنی مرضی سے تھوڑا جا سکتا ہے. بڑے بڑے پیسوں والے رہ جاتے ہیں اور بڑے بڑے مفلوق الحال, ان کے ایسے اسباب اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے کہ وہ پہنچ جاتے ہیں. یہ مجلسیں بھی سالوں صدیوں کے فاصلے پہ اور ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پہ سجی ہیں, لیکن یہ محفلیں بھی ایسے ہیں جیسے جہاں پہ سرکار کا نام آتا ہے وہی مدینہ بن جاتا ہے, وہی جگہ مدینہ بن جاتی ہے. تو اس جگہ پہ بھی کوئی پہنچتا ہے تو اپنے آپ کوئی نہیں پہنچتا. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس ذات کریم نے توفیق اور ہمت دی ہے. آپ خوش نصیب ہیں, پہنچے ہیں, خوش نصیب ہیں. اس مجلس میں ارادہ کیا ہے آنے کا, نیت کوئی بھی ہو. ایسی مجلسوں میں بیٹھنے والے تو وہ سنا ہے نا جی آپ نے, وہ ذکر کی مجلس سجی تو اللہ کریم کے کچھ فرشتے ہیں. یہی میلاد شریف والی باتیں ہو رہی ہیں, یہ نہیں کہنا کہ وہ میلاد شریف کیا, یہی میلاد شریف کہ ہم نے اپنے آپ کی اصلاح کرنی, خود کو اس جستجو اور طلب میں رکھنا ہے کہ کہاں سے کون سا موقع ملے کہ میں صحبت نبوت کا فیض پانے والا بن جاؤں. ذکر کی مجلس کسی جگہ سجتی ہے, اور ذکر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اللہ اللہ کرنا ہی ذکر ہے.
नात शरीफ पढ़ी गई है, ये भी अल्लाह का जिक्र है, तिलावत हुई है, ये भी अल्लाह का जिक्र है, इल्मी गुफ्तगू हो, ये भी अल्लाह का जिक्र है। कुरान हकीम में हर चीज़ को वाज़ेह किया गया। अल्लाह करीम ने बंदों को तवज्जो दिलाई है कि आक़िमिस्सलाता लिज़िक्री, कि नमाज कायम करो मेरे जिक्र के लिए। नमाज भी अल्लाह का जिक्र है। फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अहले इल्म से पूछो अगर तुम्हें पता नहीं है, उनसे पूछो, सवाल करो। अहले इल्म को भी ज़ाकिर कहा गया कि इल्म भी अल्लाह का जिक्र है। और कुरान हकीम की तिलावत, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि हमने ये जिक्र नाजिल किया है, हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। कुरान हकीम भी अल्लाह का जिक्र, नमाज भी अल्लाह का जिक्र, अल्लाह के बंदों को देखना भी अल्लाह का जिक्र। जो चीज़ अल्लाह की याद दिला दे वो अल्लाह का जिक्र बन जाती है। वो जिक्र की मजलिस सजी, अल्लाह करीम के फरिश्ते जमात है बाकायदा, उन्हें कहते हैं तवाफून। फरिश्तों के मुख्तलिफ ग्रोह हैं, जमातें हैं, उन्हें कहते हैं तवाफून। कुछ फरिश्तों की ड्यूटी कुछ और तरह से है, कुछ की और तरह से है, कुछ की और तरह से है। ये जो तवाफून है, ये जमात मलाइका दुनिया में घूमती फिरती है, ज़मीन पर तलाश करती है कि कहाँ अल्लाह का जिक्र करने वाली मजलिस सजी है, हम जाकर उस मजलिस में बैठने वालों को मुबारकें दें। मुबारकें दें कि खुश नसीब हो तुम अल्लाह के जिक्र की मजलिस में बैठ गए हो। फिर वो अपनी रिपोर्ट बनाते, अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं कि रब्बुल आलमीन, ज़मीन पर एक जगह हमने देखा है, कुछ लोग बैठे हुए मोहब्बत से तेरे तज़किरे कर रहे थे। अल्लाह करीम फरमाता है कि ए फरिश्तों, वो दुनिया छोड़कर, रिश्ते तोड़कर, सब कुछ दुनिया की खुशियाँ, इशरतें, सारा कुछ छोड़ के सिर्फ मेरी याद में बैठे थे। लो उनको मुबारक दो, बशारत दो कि मैंने उनको बख्श दिया है, मैंने उनको बख्श दिया है, क्योंकि वो दुनिया छोड़ के मेरे लिए बैठे थे। खुदा बंदे से क्या है, वो खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या, क्यों बैठा है मेरे लिए। इस काबिल हो जाए बंदा कि बंदे को अल्लाह करीम खुद पूछे कि बताओ क्या चाहते हो, क्या लेना चाहते हो, क्यों दुनिया छोड़कर, रिश्ते तोड़कर मेरे सामने बैठे हो, बताओ क्या चाहिए, बताओ क्या चाहिए। तो फरिश्ते कहते हैं रब्बुल आलमीन, कुछ लोग तो ऐसे ही थे जो वाकई घर से आए थे उस मजलिस की नियत करके, लेकिन कुछ लोग, हमें इल्म है, वो वहाँ से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि मजलिस सजी है, हो सकता है उनके दिल में कुछ भी ख्याल आया हो, ये हो सकता है वो सोचा हो कि चलो बाद में तबर्रुक मिलेगा, ये ले लेंगे। किसी ने ये सोचा हो कि लोग बैठे हैं, मैं जा रहा हूँ कहीं, लेकिन टाइम है मेरे पास, चलो मैं भी थोड़ी देर इनके पास बैठ जाता हूँ। रब्बुल आलमीन वो बंदे उस जिक्र की मजलिस की नीयत से घर से नहीं आए थे, वैसे ही गुजर रहे थे, इत्तेफाकन उनकी नज़र पड़ गई या कोई उनको साथ ले आया भी चलो चलते हैं, वो भी आके वहाँ बैठ गए हैं, तो उनके बारे में क्या हुक्म, वो तो इस नीयत से नहीं आए थे। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे प्यारों के पास जो बैठ जाता है मुझे वो भी प्यारा हो जाता है, मुझे वो भी प्यारा हो जाता है। ये वो लोग हैं जो मेरी याद की मजलिस सजाते हैं, वो 1 हों या 10 हों, लेकिन उनके साथ जो जुड़ जाता है, लग जाता है, हम उसे भी महरूम नहीं रहने देते, उनको भी माफ़ कर, उनको भी माफ़ कर दिया। तो आप खुश नसीब हैं कि आप इस मजलिस में बैठे हैं जिसकी निस्बत है सरकार के मिलाद पाक से। दुनिया में आने पर लोग खुशियाँ मना रहे हैं। ये माह रबीउल अव्वल शरीफ, रबीउल अव्वल मुबारक कैलेंडर, इस्लामी कैलेंडर का 3रा महीना है। इसकी 12 रबीउल अव्वल की मुबारक रात थी। सुबह सादिक का वक्त था। सुबह सादिक उस वक्त को कहते हैं जब फजर का टाइम शुरू होता है। एक फजर या सुबह वो होती है जो सूरज निकलने से काफ़ी पहले जब रोशनी आसमान पे आती है, उसको भी सुबह कहते हैं। और तो मैं सारा इधर ही देख रहा हूँ, इधर तो मेरा ख्याल ही नहीं आता, आवाज़ तो आ रही है। तो वो हंसना ही मकसद होता है, मैंने हंसने के लिए बात की, अब खुश हो जाएंगे ज़रा। ये ईद है ना जी, हम खुशी से बैठे हैं, यहाँ कोई ज़बरदस्ती तो नहीं किसी ने बिठाया। तो वो एक सुबह होती है जो सूरज निकलने से होती है, एक सुबह होती है जो सूरज से पहले रोशनी आती है, उसको भी सुबह कहते हैं। लेकिन वो सुबह सादिक कहलाती है, सच्ची सुबह, सच्ची सुबह। एक सुबह वो होती है जो 8 बजे 7-8 बजे शुरू होती है, जब हमने काम पे जाना होता है। अब अपनी मर्जी है कि हम किस सुबह का फ़ायदा उठाएं। हम उस वक्त उठें अलार्म लगा के कि जब काम पे जाना है, या उस वक्त उठें कि सूरज ना कहीं निकल आए, जल्दी जल्दी फजर की नमाज पढ़ लें, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। और वो जो उस वक्त उठें जब सुबह सादिक होती है, वो तो नूर का वक्त,
وہ تو نورانی وقت ہے، اور اس وقت اٹھنے والے نور حاصل کرتے ہیں، وہ خاص نور جو اس زمین پہ برستا ہے اس وقت۔ اور وہ نور کا بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت خاص نور کیوں برستا ہے۔ یہ کتاب ہے ابریز، وہ میں نے جو کچھ سوچا ہوا نا وہ میں کب بند کرنا ہے۔ ابریز ایک کتاب ہے، ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مصر میں ہوئے، پھر موراکو میں ان کا مزار ہے۔ وہ اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں، بہت باکمال شخص تھے یہ حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ایسا اللہ پاک ان پر کشف ظاہر فرمایا تھا، ایسا علم عطا کیا تھا کہ جو راز انہوں نے کھولے وہ شاید ہر کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ تو وہ یہ لکھتے ہیں کہ دنیا میں صالحین کی ایک جماعت ہے، صالحین ان کو کہتے ہیں، صالحین اسے کہتے ہیں، صالح بندہ جس کے گناہ تھوڑے ہوں اور نیکیاں زیادہ ہوں۔ ایسا بندہ نہیں کوئی تلاش کرنا نہ ملے گا کہ جو گناہ کرے ہی نہ، یہ تو نبی تھے، وہ تو نبی ہوتے تھے جن سے گناہ نہیں ہوتے، معصوم عن الخطا انبیاء ہیں۔ اب ان کے بعد کوئی بندہ کبھی ایسا نہ تلاش کرے کہ مجھے وہ بندہ مل جائے جس نے کبھی گناہ نہ کیا، ملے گا ہی نہیں، وہ نبی تو نہیں ہے۔ اب ہر بندے سے ہوتے ہیں۔ کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میرے کوئی استاد، میرے کوئی فلاں، کوئی عالم، کوئی جو بھی لے لیں، وہ جی بڑے متقی پرہیزگار ہیں اس لیے کہ ان سے گناہ ہوتے ہی نہیں ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اپنی اپنی مرتبے پر ہر ایک سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہر ایک سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ صالح بندہ وہ ہے جس کی غلطیاں تھوڑی ہوں اور نیکیاں زیادہ، جو گناہ کرنے کا عادی نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صالحین میں سے شمار ہوتا ہے۔ اور جس کے گناہ زیادہ ہوں، گناہوں کا عادی ہو اور نیکیاں نہ ہونے کے برابر ہوں، وہ فاسقین میں شمار ہوتے ہیں۔ تو صالحین کی ایک جماعت ہے دنیا میں، ہمیشہ رہتی ہے۔ حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ ایک دیوان صالحین اس دنیا پہ قائم ہے۔ دیوان کہتے ہیں کچہری کو، جو بادشاہ وقت بیٹھا ہو اور اس کے سامنے جو اس کی کابینہ، جو اس کے لوگ بیٹھتے ہیں، اس مجلس کو دیوان کہتے ہیں۔ یہ صالحین کا ایک دیوان دنیا میں قائم ہے، دیوان صالحین، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اس کا ممبر ہوں۔ ہر روز اس دیوان صالحین کی مجلس لگتی ہے صبح صادق کے وقت، جب مکہ مکرمہ میں صبح صادق کا وقت ہوتا ہے روزانہ، اس وقت یہ دیوان سجتا ہے۔ کہاں پہ کبھی سنا ہو؟ یہ میں وقت کی آپ کو اہمیت بتانے لگا ہوں کہ اس وقت کو ہم ضائع کرتے ہیں تو کتنا نقصان اٹھاتے ہیں۔ غار حرا میں، مکہ مکرمہ میں غار حرا میں ہر روز یہ دیوان سجتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف لاتے ہیں۔ یہ انہوں نے اپنا کشف لکھا ہے، اور یہ ایسے کسی غیر گزرے بندے کا نہیں۔ وہ کہتے ہیں میں خود بھی اس دیوان میں حاضر ہوتا، اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تشریف فرما ہوتے ہیں۔ باقی لوگ بھی بیٹھتے ہیں، اولیاء کاملین بیٹھتے ہیں، جو دنیا سے چلے گئے ان میں سے بھی منتخب لوگ، جو موجود ہیں ان میں سے بھی منتخب لوگ اس مجلس میں بیٹھتے ہیں۔ اور جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائیں کسی وجہ سے، اس دن سرکار غوث اعظم اس مجلس کی صدارت کرتے ہیں، اور پھر اس مجلس میں جو کچھ ہو چکا ہوتا ہے 24 گھنٹے میں وہ رپورٹیں پیش ہوتی ہیں، اور جو آگے ہونے والا ہوتا ہے اس کے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ دیوان صبح صادق جب مکہ مکرمہ میں ہوتی ہے، جب وہ وقت آتا ہے، اس وقت یہ مجلس سجتی ہے۔ آگے حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ جس وقت یہ مجلس سجتی ہے، وہ نور کا وہ لمحہ ہوتا ہے، وہ گھڑی ہوتی ہے کہ اس وقت کے ساتھ دنیا میں جس کسی کی دعا مل جائے، جس کسی کا سجدہ مل جائے، جس کسی کی عبادت اس وقت کے ساتھ میچ کر جائے، وہ قبول ہی قبول ہے۔ وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے جب یہ مجلس سج رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ہے وہ صبح صادق کا وقت جو نور والا وقت کہلاتا ہے، اس لیے کہ اس وقت نور والوں کی مجلس لگی ہوتی ہے۔ غار حرا میں جہاں سے نور پھوٹا تھا، اور وہ نور صرف اتنا ہی نہ رہا کہ نور قرآن حکیم کی شکل میں آیا، بلکہ
جہاں جہاں یہ نور برسا وہ نور بناتا گیا ہے. اس پہاڑ کا نام جس پر غار حرا ہے اس کا نام وہ بھی کہتے ہیں جو نہیں مانتے, وہ بھی کہتے ہیں جو نہیں مانتے. یہ پہاڑ نور والا ہے, اس پر کوئی نہ لائٹ, اب کوئی ہو سکتا ہے کسی نے بجلی آ گئی ہے تو لگا دی ہو, لیکن اس طرح چمکنے والی یہ روشنی, نہ اس پر کوئی سبزہ, کالے رنگ کا وہ پہاڑ, لیکن اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہوئے. تو جس جگہ پہ سرکار اپنے قدم مبارک لگا دیں وہ نور جس جگہ پہ جا بیٹھے, بندے تو بندے رہے, وہ تو پتھر نور والے, وہ تو پہاڑ نور والا بن جاتا ہے. وہ جبل نور ہے, جس دل میں سرکار کی محبت اتر آئی وہ دل نور والے ہو جاتے. نور ہے ہی سرکار کی نسبت, نور ہے ہی. ابھی عزیزم وہ آیت طیبہ پڑھ رہے تھے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, کہ اے لوگو تمہارے پاس نور آیا ہے اور کتاب مبین آئی ہے. کتاب مبین قرآن حکیم ہے, اور نور کو پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ نور سے مراد بھی قرآن حکیم ہے. ہمیں کوئی انکار تھوڑا ہے, کتاب قرآن حکیم بھی تو نور ہے نا. لیکن کیا اللہ پاک کے پاس نعوذ باللہ من ذالک لفظوں کی کمی تھی کہ ایک ہی بات کو دو دفعہ کیوں لگایا جاتا؟ کیا لوگوں تمہارے پاس کتاب ہدایت نور آئی ہے اور پھر کتاب مبین قرآن حکیم آیا ہے. اس کا اور پھر عربی گرامر سے جو لوگ واقف ہیں کہ جب واو لگتی ہے نا کسی جملے میں, اس واو سے پہلے والا لفظ اور بعد والا یہ ایک نہیں ہوا کرتے, ان دونوں میں مغایرت اسے کہتے ہیں. پہلا اور بعد والا ایک نہیں ہوتے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, نور اور ہے اور کتاب اور ہے. اس نور سے کیا مراد ہے؟ مجھے یاد ہے ہم نے دارالعلوم جامعہ نعیمیہ میں بہت اس ابتدائی زمانے میں خطاب سنا مفسر قرآن حضور قبلہ پیر سید پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. انہوں نے ایسی شاندار بات اس وقت یہ فرمائی, آج تک یاد ہے, کہ لوگ اس جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں یا اس غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں کہ وہ نور تھے یا نہیں تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نور تھے یا نہیں تھے, ان بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں. اور اللہ کریم نے تو فرمایا کہ یہ سراج منیر ہے. منیر نور کو نہیں کہتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ہے منیر, سراجم منیرا. منیر, منیر نور کو نہیں کہتے, منیر کہتے ہیں چمکانے والا, نورانی بنانے والا. انارا ینیر منیرن, منیر کا مطلب ہوتا ہے چمکانے والا, نورانی بنانے والا. تو نور تو ہو سکتا ہے نور ہو بند ہو اندر کسی کمرے میں کہ اس سے کوئی چمکتا نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ نور ہیں, وہ نور ہیں جس پر یہ پڑا ہے وہی چمکتا گیا. یہ پتھروں پہ پڑا ہے تو پتھر چمکے ہیں, بندوں پہ پڑا ہے تو بندے چمکے ہیں, اس زمین پہ پڑا ہے تو زمین چمکی ہے, کسی وقت پہ پڑا ہے تو وہ وقت چمک گیا ہے. جس پہ یہ نور پڑا ہے وہ چمکتا گیا ہے. یہ چمکانے کے لیے آئے ہیں, یہ نورانی بنانے کے لیے آئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ فرما ہوئے. یہ ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ, یہ ساری باتیں میں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یاد رکھنے کے لائق ہیں کہ یہ میلاد شریف کو ایسا کام نہیں ہے جو آج اس بزم نقش بند میں کسی کو توفیق ملی ہے کرنے کی. یہ اس دن شروع ہوا تھا جس دن اس کائنات کا اللہ تعالیٰ کے بعد رب العزت نے اس مخلوق کو بنانے کا ارادہ فرمایا تھا. جس دن ارادہ فرمایا تھا کہ اس کائنات کو وجود دیا جائے, اس دن میلاد مصطفیٰ شروع ہوا تھا. اس کی میں عرض کرتا ہوں آپ کو کہ جو میں نے آیت طیبہ شروع میں پڑھی تھی, سورہ الرحمن بڑی شفا والی صورت ہے, دلہن ہے قرآن حکیم کی. اس کو کہا گیا ہے کہ سورہ الرحمن قرآن شریف کی دلہن ہے. ایسے اللہ پاک نے اس کو بنا سنوار کے نازل کیا ہے. اور یہ شروع کہاں سے کی ہے کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. کہ الرحمن, رحمان وہ ذات کبریا ہے جس نے علم القرآن, قرآن سکھایا, قرآن سکھایا. پھر کیا ہوا؟ خلق الانسان, پھر انسان بنایا. پھر علمہ البیان, پھر اس انسان کو بیان کرنا سکھایا. جی بات تو یہ ہے کہ جب اس رحمان نے قرآن سکھایا ہے, قرآن سکھایا ہے
اور اس کے بعد انسان بنایا ہے تو پہلے قرآن کس کو سکھایا ہے؟ اگر کوئی تھا نہیں تو کس کو سکھایا ہے؟ وہ انسان تو بعد میں بنایا ہے. ترتیب دیکھو نا آیتوں کی کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، کہ رحمان نے قرآن سکھایا اور پھر انسان بنایا اور پھر انسان کو بیان کا سلیقہ سکھایا. انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہیں، عالم انسانیت میں تشریف لائے ہیں، بشر ہیں، کامل ترین بشر ہیں، کوئی ان سے افضل نہیں. کبھی انکار نہیں کرنا چاہیے کہ وہ بشر نہیں، وہ بشر ہیں. شان بشریت لباس بشریت کے ساتھ آئے ہیں. لیکن سوچنے کی تو بات یہ ہے کہ بندے کام تو نہیں ہو گیا جی کوٹ کے. میں نے کہا تھک گیا، میں بھی تھکنے والا ہوں. انسان بنایا اور پہلے قرآن سکھایا تو کس کو سکھایا؟ وہ جو ہے نا جس کو قرآن سکھایا وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن حضرت آدم علیہ السلام کو تو نہیں ملا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں ملا، اور آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے لوگ، جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے ہیں، کسی کو قرآن حکیم تو نہیں ملا. قرآن شریف تو ملا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جن کو ملا پھر ان کو سکھایا، اور جب ان کو سکھایا ہے تو وہ انسان کی تخلیق سے پہلے. یہ میلاد ہے. میلاد کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے، ولادت کے حالات اور تذکرے کرنا. تو اللہ کریم نے تو الرحمن میں بھی آپ کی ولادت کا، پیدائش کا، تخلیق کا ذکر فرمایا ہے کہ میں نے انسان کو بھی بنایا ہے اور انسان کو وجود دینے سے پہلے میں نے کسی کو قرآن سکھایا تھا. اگر وہ یہ نہیں ہے تو کوئی بتا دے ہمیں وہ کون ہے. اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو پھر کون ہے اور کو سکھا دے، بتا دے ہمیں. ہمیں تو یہی سمجھ آئی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات ہے جن کو اللہ کریم نے قرآن حکیم سکھایا. میلاد کے لیے 3 لفظ عربی میں آتے ہیں، میلاد، مولد، مولود. یہ سارے اسی معنی میں استعمال ہوتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کی شانیں بیان کی جائیں. کوئی آپ میں سے بتا دے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کب پیدا ہوئے تھے؟ پتہ مجھے بھی نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں جی. حضرت آدم علیہ السلام کا پتہ ہے کہ آپ جمعہ والے دن نماز عصر کے بعد آپ کی تخلیق ہوئی تھی. نماز عصر تو اب آئی، عصر کا وقت تھا. سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی جمعہ المبارک. یہ جو لوگوں کو پریشانی لگی ہے، جو بیان میں عرض کر رہا ہوں نا آپ کی خدمت میں، میرا مقصد اصل یہ ہے کہ باہر کو آپ کو پکڑ لے تو گھبرانا نہیں ہے. پھر اس کی پریشانی لگتی ہے، نہیں پتہ نہیں یہی نہ سچ کہہ رہا ہو. ہم بالکل غلط نہیں ہیں، الحمدللہ. اللہ کا کرم ہے کہ اس ذات کریم نے، ہم گناہ گار ہیں، بے عمل ہیں، جیسے بھی ہیں، لیکن اس قابل بنایا ہے کہ ان زبانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی باتیں بیان ہوتی ہیں اور ان کانوں سے سنی جاتی ہیں. ہمیں تو اسی پر فخر ہے اور اسی پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. سارے گناہوں کے اقرار کرتے ہیں اور اس اقرار کے ساتھ اللہ کریم سے التجا بھی کرتے ہیں کہ رب العالمین کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت ہے، اور اس دعوے پر اپنی نجات کا سبب سمجھے بیٹھے ہیں. اس لیے کبھی کوئی یہ پکڑ لے یا شروع ہو جائے کہ یہ عید کہاں پہ ہے، میلاد کہاں پہ ہے، میلاد شریف کا ذکر کبھی کوئی اور مجلس ہوئی انشاءاللہ تعالیٰ تو کسی اور سے آپ سن لیں گے کہ میلاد شریف کا ذکر بسم اللہ کی با سے لے کر الناس کی سین، قرآن حکیم پورے کا پورا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر سے بھرا ہوا ہے. جگہ جگہ سرکار کی آمد کے تذکرے اللہ پاک نے فرمائے ہیں. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام نے تو سلام بھی کیا ہے کہ السلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، کہ رب العالمین کا سلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں اپنی عمر پوری کر کے دنیا سے جاؤں گا، اور جس دن اللہ کریم دوبارہ مجھے اٹھائے گا. اللہ کریم سلامتی نازل فرمائے میری پیدائش والے دن پر. ولادت کے تذکرے کس کو برے لگتے ہیں؟ کون ہے جو تذکرہ نہ کرے؟ میں نے جو پوچھا تھا نا کہ آدم علیہ السلام کا یا کسی اور نبی کا پتہ نہیں، وجہ ہی یہ ہے کہ ان کی ولادت کے تذکرے اس طرح ہوئے نہیں، اور ہم ان نبیوں کو ماننے والے ہیں لیکن اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں. شریعت ہمارے اوپر نبی کریم کی نافذ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آج اگر یہ بھی ذکر چھوڑ دیے جائیں، لوگ کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح یہ بند ہو جائے،
کوئی کہتا ہے کہ یہ اسلام میں 2 ہی عیدیں ہیں، یہ تیسری عید پتہ نہیں کہاں سے بنا لی. بڑے جاہل لوگ ہیں یہ. میں صحیح کہہ رہا ہوں، یہ کوئی علم نہیں ہے کہ اسلام میں بہت عیدیں ہیں. شرعی عیدیں 2 ہیں جن کے لیے جمع ہو کے نماز کی ادا کی جاتی ہے، لیکن جمعۃ المبارک کو تو حدیث پاک میں کہا گیا کہ جمعہ عید کا دن ہے. جمعہ عید ہے. اگر 2 ہی عیدیں ہیں تو یہ جو 54 عیدیں سال میں آتی ہیں یہ کون سی؟ جمعۃ المبارک عید کا دن ہے. اور یہ عید کا دن کیوں ہے؟ کہ اس دن سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہے. اے انسانوں تمہیں وجود ملا ہے جمعے والے دن، اس لیے جمعے والے دن کو عید سمجھو کہ تمہیں اللہ پاک نے وجود دیا ہے. تمہارے باپ آدم کو اللہ پاک نے وجود عطا کیا ہے. اس دن خوشیاں مناؤ اور میرے حضور حاضر ہو کر سجدے کیا. ظہر پڑھ لینا جہاں تمہیں ٹائم لگے، فجر اثر پڑھ لینا جہاں وقت ملے، لیکن جمعے کے لیے جمع ہو کر میرے حضور سجدہ شکر کرنا کہ اس دن تمہیں وجود عطا کیا. تمہیں انسانیت کا وجود ملا تھا. جمعۃ المبارک تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ عید کا دن ہے، حدیث پاک میں ذکر کیا گیا ہے. اور اجتماع کرنا جمعۃ المبارک کو جمع ہو کے اللہ کے حضور سجدے شکر ادا کرنا، یہ سنت ہی نہیں، یہ تو فرض، یہ تو فرض ہے. اس دن خوشیاں مناؤ جس دن تم بنے ہو، تو اس دن نہ منائیں جس دن کائنات کا والی بنا. اس دن تو عید کرو اور سجدے کرو جس دن انسانوں تم بنے ہو. اور جس دن سرکار دنیا میں تشریف لائے ہیں وہ تو عیدوں کی عید ہے. کس کو پتا تھا کہ جمعہ ہے جی؟ ربیع الاول دا جے نہ ہندا مہینہ، کنے جاننا سی یہ مکہ مدینہ، کتے پتا چلتا. تو یہ سارا جو ہم آج خوش بیٹھے ہیں، نعمتیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اڑا رہے ہیں، نہ شکری کرتے ہیں وہ پھر اور دیتا ہے، نہ شکری کرتے ہیں وہ اور دیتا ہے. یہ سب کا سب فیضان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف آوری کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ عید کی بات ہوگی نا. چلو میں کوشش کرتا ہوں بڑی سادہ سا اور آسان لفظوں میں یہ باتیں رہیں کہ کہیں آپ بتا سکیں کسی کو. اب آپ کم از کم یہ تو لوگ یاد رکھیں کہ اگر کوئی بندہ یہ پوچھ بیٹھے کہ بھائی عیدیں تو 2 ہیں، تو یہ تیسری عید تم نے کہاں سے نکال دی ہے کہ عید میلاد النبی، تو کہنا کہ ٹھیک ہے. نہیں نکالتے تو یہ جمعہ جو روز عید ہے، جو حدیث شریف میں کہا گیا ہے، تو یہ عید کہاں سے آ گئی ہے؟ یہ تو سرکار نے فرمایا ہے کہ یہ عید کا دن ہے، جمعہ المبارک عید کا دن ہے. نہ مانو اگر تمہاری قسمت میں ہے تو مولد نبوت کو دنیا میں تشریف آوری پر اگر خوشی نہیں ہوئی تو تمہاری قسمت، لیکن اس سے تو انکار نہ کرو کہ سرکار کا دنیا میں آنا، مجھے تو یہ وجود نہ ملتا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے. تو ہم کیوں نہ خوشیاں منائیں اس دن پہ. اور پھر کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس زمانے میں خوشیاں منائیں، پہچانا سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. وہ جو میں نے عرض کیا تھا نا کہ تب سے شروع ہوا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے وجود عطا کیا تھا. آیتیں عام ہیں، سن سن کے ہم نے حفظ کر لی ہیں، لیکن مجھے آج تک کوئی بندہ نہیں ملا ہے میرے اساتذہ سمیت اور قیامت تک کو ملے گا بھی نہیں جو یہ کہے کہ میں نے قرآن حکیم کی آخری تفسیر لکھ دی ہے، اس کے بعد کوئی نہیں. اس میں سے نقطے نکلتے ہی جا رہے. ایسا سمندر ہے جو غوطہ لگاتا ہے کچھ نہ کچھ نکال کے لے آتا ہے. یہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی علیہ السلام پر صلوات بھیجتے ہیں. یہ نبی کب بنے تھے؟ جب سے یہ صلوات کا سلسلہ شروع ہوا ہے. تو کسی کو شک پڑ گیا، وہ بہت بڑے نام ہے ان کا، کوئی کہتے ہیں کہ بڑے عالم دین ہیں. ہمیں تو ایسے لوگ عالم نہیں لگتے جن کو اتنا بھی شعور نہ آتا ہو کہ یہ علم جن کے صدقے ملا ہے ان کی خوبیاں بیان کریں، ان کی خامیاں تلاش کریں. وہ کون سے عالم ہوتے کہتے ہیں لوگ. تو ان کو یہ شک پڑ گیا کہ 40 سال کی عمر میں پتہ چلا کہ میں نبی ہوں. تو 40 سال پہلے خبر نہیں تھی. اللہ کے بندے اتنا ہی سوچ لیتے کہ عیسیٰ علیہ السلام چند دن کے اپنے اس پنگھوڑے میں بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے اعلان کرتے ہیں کہ انی عبداللہ. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرنا بھی ان دنوں میں بڑا ضروری ہے. ان کے دن بھی لوگ منا رہے ہیں، ہمیں ان کا بھی پتہ رہے. وہ ہمارے بھی نبی ہیں. تو وہ تو چند دن کے لیٹے ہوئے اعلان کرتے ہیں کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اللہ کریم نے مجھے کتاب دی ہے، اور وجعلنی نبیہ، اور مجھے نبی بنایا ہے. عیسیٰ علیہ السلام دودھ پیتے بچے
चंद दिन के ऐलान करें कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, और जिनकी उम्मत में आने की सैयदना ईसा ख्वाहिश करें, उस नबी को पता ना हो कि मैं 40 साल तक नबी हूँ क्या नहीं, और तुम ईसा को मान लो, इन्हें रहने दो। जिनको ये शक है ना जी कि 40 साल तक पता नहीं था, वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मान लें, इधर आने की क्या जरूरत। वो नबी तो बहुत अफजल है ना जी, वो अभी बोलना भी नहीं सीखा, तो वो ऐलान करते हैं जी मैं अल्लाह का नबी हूँ। और ये नबी, हमारा तो ये ईमान है कि सरकार ने इरशाद फरमाया कि तुम तो 40 सालों की बात सोचते करते हो, मैं जब सैयदा हलीमा के घर था, मैं तो उन पत्थरों को भी पहचानता हूँ कि जब मैं पास से गुजरा करता तो मुझ पर सलातो सलाम पढ़ा करता, तो पत्थर सलातो सलाम पढ़ा करते थे। उन पत्थरों को किसने बता दिया कि ये अल्लाह का नबी है जब 40 साल तक खबर भी ना हो। तो मैं ये अर्ज करने लगा था कि रसूल पैगाम लेकर जो दुनिया में तशरीफ लाए, तो ये शान रिसालत 40 साल की उम्र में जाहिर हुई, लेकिन ताजे नबूवत उस दिन सर पे रखा गया जिस दिन ये रूह नबूवत वजूद में आई थी। और जब ये रूह नबूवत तख्लीक की गई तो सबसे पहला अमल क्या हुआ, अल्लाह करीम ने फरमाया कि इसलिए यहाँ पे रसूल का लफ्ज नहीं इस्तेमाल हुआ कि अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते रसूल पर दरूद भेजते हैं, ऐ लोगों तुम भी रसूल पर, नबी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि जब ये नबी बनाए गए थे उस दिन से अल्लाह पाक ने इनके तज़किरे शुरू किए। और वो उस दिन जब अभी इंसान भी ना बना था, जिनको कुरान सिखाया गया था, उस दिन उन पर सलातो सलाम के बरसात शुरू हो गई थी, सलात शुरू हो गई थी। तो ये तब से मिलाद चल रहा है। हम तो ये जो बैठ के थोड़ी सी ये जिक्र कर लेते हैं, तज़किरा कर लेते हैं अपने आप को उन खुश नसीबों में शामिल करने के लिए कि कहीं हमारा भी शुमार हो जाए कि ये भी वो लोग थे जो मोहब्बत से जिक्र किया करते थे, मगर ना हम कौन, ना हमारे पास लफ्ज़, ना हमारे पास वो ज़ुबानें, ना उस शान को हम समझने वाले लोग। कभी किसी गलत फहमी का शिकार नहीं होना चाहिए किसी बयान करने वाले को, किसी पढ़ने वाले को, कि मैं रसूलुल्लाह की शाने बयान करता हूँ। शाने तो अल्लाह ताला बयान करता है, शाने तो अल्लाह करीम बयान करता है। अल्फाज दस्त बस्ता मेरे सामने है सब, जाना है खूब मैंने हर एक लफ्ज का नसब, इस पर भी उनकी शान के शायाना लिख सका, बंदा था इसलिए कोई कुरान ना लिख सका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के लिए कुरान हकीम चाहिए। बंदे तो गुलामी का एजाज ले जाएं तो बड़ी किस्मत वाले लोग हैं, बड़े नसीब वाले लोग हैं। अजीज़ान गिरामी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ आवरी पर अल्लाह करीम ने जिन बहारों से इस ज़मीन को, इस कायनात को सजाया, रबीउल अव्वल शरीफ का मुबारक महीना, इसका नाम ही काफ़ी है ये जानने के लिए कि पहली बहार, रबी का माना ही रबीउन फी रबीन फी रबीन नूरुन फौका नूरिन फौका नूरी। एक अरबी शायर ने कहा कि ऐसी बहार आई जिसने बहारों में जान डाल दी। रबीउल अव्वल में रबी का माना होता है बहार, ऐसी बहार इस दुनिया पे आई जिसने बहारों में जान डाल दी, और ऐसा नूर इस दुनिया में चमका जिसने नूर को नूरुन अला नूर कर दिया। कि नूर के जमजमे और नूर के चश्मे इस दुनिया पे बरसे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के हवाले से, मिलाद पाक के हवाले से कुछ हमारी महरूमी कह लें कि ये काम पूरी ज़मीन पर अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। ये कुछ लोगों को ये फिक्र है कि ये सिर्फ पाकिस्तान के शायद ये चंद लोगों ने ये शुरू किया है। ये रूए ज़मीन पर अरब क्या, अजम क्या, मलेशिया, जापान से लेकर एंड ऑफ द वर्ल्ड थोड़ा सा आगे है यहाँ तक, और हर तरफ ये आपके हिस्से में आया कि आप उस जगह पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरे कर रहे हैं जहाँ पे क्या कैफियत है, ये एंड ऑफ द वर्ल्ड हो गया ना, उस जगह पे पहुंचे हो। ये अल्लाह करीम ने आपको चुना है। शुक्र किया करें मोमिनो, आज शुक्र दे सजदे करो, सब नु सीने लान वाला आ गया, सब नु सीने लान वाला आ गया। शुक्र का मुकाम है, और ये शुक्र का हुक्म अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में दिया है दूसरे पारा में, कमा आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताबा वल हिकमता व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तालमून। इसमें आने का जिक्र है। असल अगली आयत तय्यबा है जिसके साथ मिलती लगती है। एक किताब है अल इत्तिकान, कुरान हकीम के मज़ामीन के बारे में, उसमें ये तज़किरा है कि अल्लाह करीम ने ये फरमाया कि लोगों गौर करो, हमने अपना रसूल तुम्हारे अंदर भेजा है,
یہ تمہیں آیتیں سکھاتے ہیں, یہ تمہارا تزکیہ کرتے ہیں. یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون, جو تمہیں نہیں آتا یہ وہ سکھاتے ہیں. جو تمہیں سمجھ نہیں ہے, علم نہیں ہے, وہ ان سے لو, یہ تمہیں سکھاتے ہیں. اور پھر آگے کیا ہے؟ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. اس نعمت کے ملنے پر میرا ذکر کرو اور میرا شکر کرو. شکر کرو میں نے تمہارے اندر رسول بھیجا ہے, شکر کرو. مومنوں آج شکر دے کلمے پڑھو, سب نو سینے لان والا آ گیا. اللہ کریم نے جگہ جگہ پہ قرآن حکیم کو سجایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکروں سے. عزیزان گرامی, یہ کلمات میں معصومی صاحب کی نعت شریف سن رہا تھا, بہت محبت سے اور بہت اچھا یہ کلام ماشاءاللہ پیش کر رہے تھے. اس وقت میرا دل چاہ رہا تھا میں بھی اٹھ کے نعت شریف پڑھ. ابھی میں سناتا ہوں آپ کو یہ بھی نعت شریف کی جو میں بول رہا تھا نا, یہ بھی نعت شریف کی تھی, لیکن اس کو ذرا ترنم سے پڑھنا ہی اور ذوق بنتا ہے. بعد میں الحمدللہ کوشش کرتا ہوں اسی پہ ختم ہو جائے. یہ موضوع نہیں ختم ہوا, میری بات ختم ہوئی ہے, یہ ذکر نہیں ختم ہوا. یہ شیخ اللہ اکبر شیخ نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی سے یہ صاحب کیا فرماتے ہیں کہ نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے, نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے, تہے خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے. یہ زمین پر نہیں, آسمانوں پر نہیں, مٹی کے اندر بندہ جاتا ہے تو وہاں بھی پوچھا جاتا ہے بتا یہ کون ہے. وہاں بھی تیرا ذکر, زمین پہ بھی تیرا ذکر, آسمان کی بلندیوں پہ بھی تیرا ذکر. نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے, تہے خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے. یہ تو چلتا ہی رہے گا. جس دن یہ نام رک گیا یہ کائنات کی نبض رک جائے گی. جس دن یہ ذکر رک گیا, اور رک گئی تھی ایک دفعہ جب آپ دنیا سے معراج پہ تشریف لے گئے تھے نا, کائنات رک گئی تھی, وہی صدیاں بھی گزر جاتی تو آگے یہ نظام چلنا نہیں تھا. جب واپس آئے تو تبھی چلا تھا سارا کچھ. جان ہے وہ جہان, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے وہ جہان ہے. سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اللہ کریم برال برا ہے, اس کی شان توحید کا تو حساب ہی نہیں ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم کی ذات کبریا کے بعد اگر کوئی چیز اور اگر کوئی ہستی قابل ذکر ہے, اور اگر کسی سے محبت کا دعویٰ انسان کو کرنا چاہیے یا تعلیم اور حکم دیے گئے ہیں, وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. انبیاء بھی اس در کے غلام, اور یہ بندے بھی اس در کے غلام. اور ہم بندے ہو کر جب یہ کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسولنا, ہمارا رسول, ہم کہتے ہیں جی ہمارا رسول. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمارا رسول آیا تمہارے پاس, ہم کہتے ہیں جی ہمارے رسول آئے ہمارے پاس. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا محبوب, بندے کہتے ہیں جی میرا محبوب. اس ساری کائنات کا نقطہ اجتماع جسے کہیں نا جی, جہاں اللہ تعالیٰ کی محبتیں بھی جمع ہیں, بندوں کی محبتیں بھی جمع ہیں, وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. قرآن پاک میں ہے نا جی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمارے رسول آئے ہیں, ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمارے رسول آئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے محبوب ہیں, ہم کہتے ہیں ہمارے محبوب ہیں. محبت تو اپنی اپنی شان کے لائق ہے نا. جس شان سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے, لیکن ہم تو اپنی حیثیت کے مطابق کریں گے نا. لیکن دعویٰ تو ہم کرتے ہیں کہ وہ ہمارے محبوب ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا محبوب ہے. ایک کتاب ہے دیوان حماسہ عربی کی شاعری کی, اس میں ایک شعر ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو محبت کی دنیا میں کسی سے ملاقات نہیں ہوتی تھی, تو وہ چھت پہ رات کو کھڑے ہو کر 14ویں کا چاند چمکتا اور اس کو دیکھتا, یہ سوچ کر کہ جس سے مجھے محبت ہے وہ بھی اس چاند کو دیکھ رہا ہوگا اور میں بھی اس کو دیکھ رہا. تو زمین پہ تو نہیں ملاقات ہو رہی, لیکن چاند پہ تو دونوں کی نظریں اکٹھی ہیں, چاند پہ تو دونوں کی نظریں اکٹھی ہیں. یہ مہر نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کرنی اللہ سے ہی محبت ہے. قرآن حکیم میں ہے کہ مومن والذین آمنوا اشد حبا للہ, کہ مومن کی منزل یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی انتہا کر دے. لیکن ہم کہاں پہنچیں, نہیں پہنچ سکتے اس ذات کبریا تک. تو پھر ایک ایسا نقطہ اللہ پاک نے مرکز دیا ہے کہ اس چاند کو دیکھو, میں بھی انہیں دیکھتا ہوں, تم بھی انہیں دیکھو, مل تو نہیں سکتے, یہاں تو اکٹھے ہو جاتے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو پانے کے لیے بھی نقطہ یہی ہے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. عزیزان گرامی, ان گزارشات کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بطور ہدیہ چند کلمات پیش کیے ہیں,
اپنی یادداشتوں میں محفوظ رکھیں. کسی نہ کسی جگہ پر اپنا ایمان ہی بچانا پڑ جاتا ہے. یہ چیزیں کام آتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول شریف میں اس دنیا میں جلوہ فرما ہوئے. شاہ نامہ اسلام ایک حفیظ جالندری رحمۃ اللہ تعالی بہت زبردست انہوں نے نقشہ کھینچا ہے سرکار کے دنیا میں تشریف آوری کا کہ ربیع الاول شریف کے اس مہینہ میں بہت لمبا ہے وہ طویل، جس میں سے چند اشعار میں کوشش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں یہ عرض ہو جائیں. ربیع الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا. ربیع الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا. دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا. ترنم ہی ترنم تھے کنارے جوئے باروں کے، تبسم ہی تبسم تھے نظارے لالازاروں کے. تبسم ہی تبسم تھے نظارے لالازاروں کے. ہوائیں پے بپے ایک سرمدی پیغام لاتی تھی. کوئی مجدہ تھا جو ہر گوشے گل میں کہہ سناتی تھی. گلے پھولوں سے ملتے جا رہے تھے پھول گلشن کے. گلے مل مل کے کھلتے جا رہے تھے پھول گلشن میں. یہ اس صبح کا منظر ہے جو سرکار پیدا ہوئے کہ کیا دنیا میں یہ منظر بن گیا تھا. جہاں میں جشن صبح عید کا سامان ہوتا تھا، ادھر شیطان تنہا اپنی ناکامی پہ روتا. بجائی بڑھ کے اسرافیل نے پرکیف شہنائی. ہوئی فوج ملائک جمع زیر چرخ مینائی. ندائی دریچے کھول دو ایوان قدرت کے. نظارے خود کرے گی آج قدرت شان قدرت کے. ہوا عرش معلا سے نزول رحمت باری، تو استقبال کو اٹھی حرم کی چار دیواری. استقبال کو اٹھی حرم کی چار دیواری. ضعیفوں بے کسوں آفت نصیبوں کو مبارک ہو. یتیموں کو غلاموں کو غریبوں کو مبارک ہو. مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے. جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے. بصد انداز یکتائی بغایت شان زیبائی. امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں. امی بن کر امانت آمنہ کی گود
گود میں آئی، فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی۔ آگے سلام لکھا ہے بہت خوبصورت، حفیظ جالندری صاحب نے، معصومی صاحب پڑھنا چاہیں؟ بسم اللہ۔ سلام اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات، فخر نوع انسانی، سلام اے آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات، فخر نوع انسانی، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی، زمانہ منتظر ہے اب نئی شیرازہ بندی کا، بہت کچھ ہو چکی اجزائے ہستی کی پریشانی، سلام اے آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات، فخر نوع انسان، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ہم یہاں سے پکارے آقا مدینے سنے، ہم یہاں سے پکارے مدینے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، اے
قبول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول دس بسا ہے کھڑے حاضر غلام اور پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام. حضرات تشریف رکھیں، ابھی ختم نہیں ہوگا. میں تمام احباب کو خصوص بالخصوص قبلہ پیر صاحب کا ممنون مشکور ہوں، اور جناب عابد معصومی صاحب کا جنہوں نے ہماری اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ولادت طیبہ کے پروگرام کو رونق بخشی. آپ تمام احباب کو اللہ تبارک و تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار سے مشرف فرمائے.